ہم تو ذرا میری بیوی پوچھتی رہتی ہے دیگچے میں ڈال کے ابالے ہو تو ویسے کے ویسے ہی رہتے، کالے کیسے کرتے؟ تو اس نے کہا جی ایک پساریوں کی دکان سے کسیش ملتی ہے، وہ چمچہ بھر ڈال دیں، آپ اس سے کہیں سنگاڑے کالے کرنے والی تو دے دے گا۔ جب اس نے یہ بات کی تو میں نے کہا یہ اندر کے بھید بتانے والا آدمی اور کچھ چیز پوشیدہ نہیں رکھتا، کھلی نیت کا آدمی ہے، یقیناً یہ ہم سے بہتر انسان ہے۔ تو میں نے کہا جب آپ 70-72 روپے روز کے بنا لیتے ہیں تو آپ وہ پیسے کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں جا کے رضیہ کو دے دیتا ہوں۔ میں کہا رضیہ کون؟ کہتا رضیہ میری بیوی ہے۔ میں نے کہا اتنی محنت سے پیسے کماتے شرم کرو، سارے کے سارے کہنے لگا جی اسی کے ہی کماتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں کوئی۔ اللہ کہتا ہے نا قرآن میں کہ یا الرجال قوامون علی النساء، یہ جو مرد ہوتے ہیں یہ عورت کے پرووائڈر ہیں، قوامون ہیں، ان کا فرض ہے کہ بتائیں۔ تو میں نے کہا اچھا تم بیچ میں سے کچھ ہی کرتا؟ نہیں جی مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی، میں نے رکھا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا رضیہ کہاں ہے اس وقت؟ کہنے لگا حالانکہ مجھے انٹرویو تو اور کرنا چاہیے تھا، مجھے اس میں ایسی دلچسپی پیدا ہوئی، اتنا خوبصورت آدمی تھا انسائی کہ میں نے کہنے لگا جی رضیہ کہیں بازار وغیرہ گئی ہوگی، اس کی 2 سہیلیاں تینوں صبح سویرے نکل جاتی ہیں بازار، تو وہاں پھرتی چلتی ہیں، کبھی کبھی وہ لگواتی ہیں گلوکوز، ان کو شوق۔ مجھے تو بعد میں پتہ چلا کہ اندرون شہر کی عورتیں جب بعد میں گلوکوز ایک بڑی اچھی سی چیز لگتی ہے ان کو کہ اس سے تقویت آئے گی، تو کمپاؤنڈر سے لگواتی تو 3-4 گھنٹے میں ڈرپ ختم ہو جاتی تو وہ ہو جاتی۔ میں نے کہا اچھا تو تم خوش ہو اس کے ساتھ؟ کہنے لگا ہاں جی۔ کہنے لگا ہم اپنے اللہ کے ساتھ بڑے راضی۔ تو میں کہا اللہ تمہارے ساتھ؟ کہنے لگا ہاں جی میری تو اسی کے ساتھ آشنائی ہے، میں تو اور کسی آدمی کو جانتا نہیں۔ پھر میں چونکا اور ٹھٹکا، اور اس کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑا لاہور کا ایک حاکم جو میں نے دیکھا ہے تو وہ سلطان سنگھاڑا فروش تھا، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، کوئی واردات اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہے، کوئی شکایت اس کے منہ سے کبھی، جب بھی میں اسے ملتا رہا، اب تو 3 سال سے پتہ نہیں کہاں غائب ہے، مجھے نظر نہیں آیا، لیکن میں اس کے حضور میں اس کے بعد بھی حاضری دیتا رہا ایک سنگھاڑا فروش کی۔ لیکن چونکہ اس کا درجہ اس اعتبار سے بہت بلند تھا کہ اس کی دوستی اب بزرگ ترین ہستی سے کائنات بھی تھی، تو میں ذرا اپنی گفتار میں اور اپنی باتوں میں تھوڑا سا باادب ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ با سلطان جب تم اللہ کے ساتھ، ہاں کہنے لگا جی بس اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں، شام کو جاتے ہوئے صبح کو آتے ہوئے منڈی سے سودا خریدتے ہوئے اس کے ساتھ۔ میں کہا اس کے ساتھ گفتگو بھی؟ کہنے لگا ہاں جی گفتگو بھی جاتی۔ میں کہا کون سی زبان میں بات کر؟ کہتا پنجابی بھی جانتا ہے، اردو بھی جانتا ہے، سندھی، جو بھی بولی بولو جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا ڈر نہیں؟ کہتا لو تو ڈر چیز ہی نہیں ڈر والی ہے۔ تو میں نے کہا تو نے مجھے بتایا تھا ایک دن کہ 11 برس ہو گئے تمہاری شادی کو تو تمہارے بچہ کوئی نہیں؟ کہنے لگا نہیں میں اور رضیہ اکیلی۔ تو میں کہا اللہ سے کہو کہ اللہ تجھے ایک بچہ دے۔ کہنے لگا نہیں یہ تو بڑے شرم کی بات ہے، بزرگوں سے ایسی بات کیا کرنی۔ ٹھیک ہے کہنے لگا جی یہ کیا کروں، برا سا لگتا ہے۔ وہ اس کو اللہ کو ایک بزرگ ترین چیز سمجھ کے بڑوں کے سامنے ایسی بات نہیں کرتے، اور میں کیا کہتا فضول سے آدمی لگوں گا کہ یہ بات مجھے ایک بچہ دے دے۔ میں ٹھیک ہوں، خوش ہے، میری بیوی اچھی خوش ہے، رہ رہی ہے جس طرح سے۔ تو میں نے کہا کہ کیا یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی اس کے ساتھ دوست؟ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو ہو سکتی، اگر آپ نہ چاہیں تو نہیں ہوتی۔ تو میں نے جیسا کہ پہلے عرض کر رہا تھا جائزہ لیا اپنے سارے سالوں کا، سارے دنوں کا۔ میں نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا، میرا یہی خیال تھا کہ